السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ کل کائنات کے آقا و مولا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کی نظریں پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صادق الوعد الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا کے دیوانوں، بڑی مدتوں کے بعد پھر حاضر آیا ہوں۔ آنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ سبھی حضرات کو رجب المرجب کا پہلا چاند جو ہے اس کی مبارکبادی دے رہا ہوں۔ عالم اسلام کو میری طرف سے رجب کا پہلا چاند بہت بہت مبارک ہوں۔ اب یارو دیکھو، رب قدیر مسلسل 3 ماہ مطلب 3 مہینے ہم گنہگاروں کو چاند سے دیتا ہے، موقع دیتا ہے، اور وہ موقع بہت بڑے موقع ہوتے ہیں بھائی، بہت بڑے موقع۔ کتنے بڑے موقع، کوئی نہ دے ایسے موقع میرا رب دیتا ہے۔ اگر ہم چھوٹی سی غلطی کر لیں اور ہمارے اندر سے کوئی ایک بندہ ہماری اس غلطی کو دیکھ لے، اس گناہ کو دیکھ لے، تو زندگی بھر بلیک میل کرے گا، پروپیگنڈا کرے گا، اور بار بار آپ کی اس غلطی کو دہرائیں گا تاکہ آپ شرمندہ ہوں۔ مگر دیکھو نا میرا رب کتنا کریم ہے۔ میرا رب فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگے ہوئے بندے لوٹ آ، واپس آ جا، میرے رحم کی چادر کے تلے آ جا، میرے کرم کے سائے کے نیچے آ جا۔ کیوں آ جا؟ اس لیے کہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ یہ میرا کریم رب ہے یار۔ تو بس میں اس لیے حاضر آیا ہوں کہ میرے کریم رب کی رحمتیں ہمیں مسلسل پکار رہی ہے، مگر خاص جو میسج دینا ہے میرا، وہ خاص یہ ہے کہ یہ 3 مہینے ایسے ہیں جس میں اللہ نے ہمیں 3 بار موقع دیے۔ آ جاؤ، آ جاؤ، میں معاف کروں گا، آ جاؤ، بے اولاد ہو تو میں اولاد صالح دوں گا، آ جاؤ، کرم کی بارش کر دوں گا۔ ایسے میرے رب کے فرمانے بھائی، آ جاؤ۔ رب فرماتا یہ 3 مہینوں میں ہمیں 3 بار پکارا جاتا ہے۔ ہم تو اتنے گنہگار ہونے کے باوجود بھی تڑی اتنی رکھتی ہے کہ کسی کو ایک بار کہے اور اگر وہ نہ سنے یا نہ آ پائے تو پھر ہم اس سے رشتہ منقطع کر دیتے ہیں، مطلب رشتہ کاٹ دیتے ہیں، پوچھتے بھی نہیں۔ سامنے ملے تو ہم تو اتنے مطلب کہ گنہگار ہونے لگے ہیں کہ سامنے پھر وہ بندہ مل جائے جسے ہم نے مدعو کیا تھا، مطلب دعوت دی تھی، وہ نہ آ پایا تھا، پھر ہم اس کو چھوڑ یار، کوئی کام کا نہیں، سلام تک نہیں کریں گے۔ خیر اللہ ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے یاروں۔ مگر دیکھو نا میرا رب کتنا کریم ہے، کہتا ہے میرے بندے آ جا، واپس آ جا۔ اور ویسے میرے سوا تیرا ہے بھی تو کون ہے؟ یہ بات تو بالکل صحیح ہے، میرے رب کے علاوہ کون ہے ہمارا؟ اس کے محبوب کے علاوہ کون ہے ہمارا؟ یہ 2 ہی تو در ہیں جہاں پر ہم اپنے اختیار سے مانگ سکتے ہیں، اور ہمیں مانگنے کی اجازت بھی ہے بھائی، مگر بس ہماری ہی کوتاہی ہے کہ ہم مانگتے نہیں۔ اب دیکھیے نا، یہ 3 مہینوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں 3 بار موقع دیتا ہے۔ رجب کے اندر وہ مقدس رات جسے ہم شب معراج کہتے ہیں، اس رات میں اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا۔ اللہ اللہ، ماشاء اللہ۔ تو اس رات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے کے لیے بار بار اس کی رحمتیں آواز دیتی ہے، مگر ہم نہیں پہنچ پاتے۔ یاروں، شب معراج کو دھوم دھام سے مناؤ، اور دھوم دھام سے منانا یہ نہیں کہ کھچڑا کھاؤ سو جاؤ، نہیں، رب کی عبادت میں رات کو گزارو،
شکرانہ پڑھو، نوافل پڑھو کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں تیری بارگاہ میں آنے کی توفیق دی اور ہماری زندگی میں یہ لمحے ہمیں دیے کہ ہمیں شب معراج میسر ہوا۔ اچھا، اس کے بعد پھر تھوڑے ہی دن کے اندر اللہ دوبارہ ہمیں پکاریں گا، اے میرے بندے آ جاؤ، جسے شعبان المعظم میں شب برات کی رات کہی جاتی ہے، اس میں بھی رب قدیر ہمیں بار بار پکارتا ہے، اے میرے بندے آ جاؤ، بندے آ جاؤ۔ بس ہم ہی ہیں کہ کوتاہی کر کے بیٹھ گئے۔ پتہ نہیں یار، ہم ماتی کے پتلوں کو ہو کیا گیا ہے یار۔ اب وہ کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، مگر کیا، سب سمجھدار بھی ہیں، اور ایسا تو ہے نہیں ہے کہ سب بے وقوف اور جاہل ہے، سب علم والے ہیں۔ اللہ بچائے ہمیں۔ خیر، پھر شعبان المعظم کے اندر شب برات کی رات آئیں گی، اس رات کو بھی ہمیں سنبھالنا ہے، اس رات کو بھی رب کی طرف رجوع ہونا ہے، رب سے مانگنا ہے۔ اور پھر ماشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں میں پھر شب قدر ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو مکمل نازل کیا، وہ شب قدر۔ تو وہ تو ماشاءاللہ ویسے بھی رمضان کے مقدس مہینے میں ہے، تو پھر شب قدر میں بھی ہمیں شب قدر کی قدر کرنی ہے، اللہ کو منانا ہے، سرکار عبد قرار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور جو کچھ ہم نے پہلے کیا اسے معافی مانگنی ہے کہ یا رسول اللہ آپ تو بڑے رحیم و کریم ہوں، آقا آپ کی شان تو یہ ہے کہ بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تم ہی سے پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ بس یارو، تو ہمیں ان مسلسل جو تھوڑے تھوڑے وقفے میں اللہ ہمیں چانس دینے والا ہے، موقع عنایت کرنے والا ہے، ان وقتوں کو سنبھالنا ہے، اور ان تینوں موقعوں پر رب کی بارگاہ میں حضور آنا ہے، حاضر آنا ہے، اور رب سے معافی مانگنی ہے۔ انشاءاللہ میرا کریم رب ہمیں بہت جلد معاف کر دے گا، اور اپنی دامن رحمت میں چھپا لے گا۔ بس یہی میسج دینا تھا، اور آخر میں دعا گو ہوں کہ مالک لم یزل، ہم تو بڑے گنہگار ہیں، مگر تیری رحمت بڑی وسیع ہے، مالک تیرے رحمت کے صدقے ہم گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما، اور تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں پنجگانہ نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تیرے محبوب کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام جائز مرادوں کو پوری فرما۔ مالک جتنے گناہ انجانے میں ہوئے ہیں انہیں بھی معاف فرما، اور جتنے جانے میں ہوئے ہیں انہیں بھی معاف فرما۔ مالک تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہم گنہگاروں کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تجھے تیرے محبوب کی لاڈلی بیٹی سیدہ صادقہ فاطمۃ الزہرا کا واسطہ، ان کی عبادات کا واسطہ، ان کی چادر تطہیر کا واسطہ، مولا تجھے تیرے محبوب کے نواسوں کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمیں ان تینوں مہینوں کی بڑی بڑی راتوں میں تیرے پاس آنے کی توفیق عطا فرما، ان تینوں ماہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔